ایک زمانے میں ایک بادشاہ اور خوبصورت ملکہ رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ان کی خوشی ادھوری تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ملکہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچوں میں کھو جاتی اور ایک بچے کی خواہش میں اداس رہتی۔ روز صبح کے وقت ملکہ محل کے باغ میں چلی جاتی۔ وہ نرم گھاس پر آہستہ آہستہ چلتی، پھولوں کو دیکھتی اور پھر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، اے خدا، مجھے بھی ایک اولاد عطا کر دے تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی، کبھی خاموشی سے آنسو بہاتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر امید باندھتی۔ باغ کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر پاتی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا، تنہائی میں وقت گزارنا، دعا کرنا اور خاموشی سے اپنی خواہش دل میں دبائے رکھنا۔ ایک دن اس کی اداسی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اس کا دل بے حد بوجھل تھا، جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ اس دن وہ معمول کے مطابق باغ میں تو گئی، مگر وہاں بھی اسے سکون نہ ملا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور بغیر سوچے سمجھے محل کے باغ سے آگے نکلتی چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ محل کی حدود سے دور گھنے درختوں والے جنگل کی طرف جا پہنچی۔ وہاں کی خاموشی اور سناٹا اس کے دل کی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ ایک درخت کے سائے تلے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے شمار سوال۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قسمت ایک نیا موڑ لینے والی ہو۔ اچانک ملکہ کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی، جو شکل سے تو جادوگرنی لگتی تھی مگر دراصل اچھی تھی۔ اس نے ملکہ سے پوچھا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ملکہ نے کہا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت نے کہا، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ملکہ نے بتایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں تمہاری مشکل حل کر سکتی ہوں، مگر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ آج شام ایک پیالہ باغ کے ایک کونے میں الٹا رکھ دو اور کل صبح اسے اٹھانا۔ تمہیں اس کے نیچے 2 گلاب ملیں گے، ایک سرخ اور ایک سفید۔ اگر تم سرخ گلاب کھاؤ گی تو بیٹا ہوگا اور سفید کھاؤ گی تو بیٹی، مگر خبردار دونوں مت کھانا۔ ملکہ نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح اسے واقعی 2 گلاب ملے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کون سا کھائے۔ آخر کار اس نے سفید گلاب کھایا، مگر وہ اتنا مزیدار تھا کہ اس نے سرخ گلاب بھی کھا لیا اور یوں بوڑھی عورت کی بات بھول گئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ جنگ پر چلا گیا اور اسی دوران ملکہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ایک نہایت خوبصورت لڑکا تھا اور دوسرا ایک خوفناک اژدھا نما شہزادہ۔ ملکہ اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور وہ اژدھا نما بچہ رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ ملکہ نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ سال گزرتے گئے، خوبصورت شہزادہ جوان ہو گیا۔ اب اس کی شادی کا وقت آیا تو بادشاہ نے اسے دوسری ریاستوں میں دلہن تلاش کرنے کے لیے بھیجا، مگر راستے میں ایک بہت بڑا اژدھا نما شہزادہ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، پہلے میرے لیے دلہن، پھر تمہارے لیے۔ آخر کار سچ سامنے آیا کہ وہی اژدھا نما مخلوق ملکہ کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے اس کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے ایک شہزادی سے اس کی شادی کر دی، مگر اگلے دن وہ غائب ہو گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اژدھا نما شہزادہ اسے کھا گیا۔ ایسا ہی دوسری شہزادی کے ساتھ بھی ہوا۔ اب کوئی شہزادی آنے کو تیار نہ تھی۔ تب بادشاہ نے ایک غریب چرواہے سے اس کی بیٹی مانگی۔ وہ مجبور ہو گیا، مگر لڑکی بہت غمگین تھی۔ وہ جنگل میں روتی ہوئی گئی، جہاں ایک بوڑھی عورت، وہی جادوگرنی، نے اسے ایک ترکیب بتائی۔ اس نے کہا، شادی کے بعد تم 10 سفید کپڑے پہنو
اور ایک ٹب راکھ والے پانی کا، ایک دودھ کا اور کئی کوڑے اپنے کمرے میں رکھو۔ جب وہ تم سے بات کرے تو تم اسے کہو کہ وہ اپنی کھال اتارے۔ جب وہ سب کھالیں اتار دے تو اسے کوڑوں سے مارنا، پھر دودھ سے نہلانا اور آخر میں اسے گلے لگانا۔ شادی کے دن لڑکی نے سب کچھ ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی اژدھا نما شہزادہ بولا، لڑکی نے کہا آپ اپنی کھال اتاریں۔ ایسا کئی بار ہوا اور اس نے اپنی ایک ایک کر کے تمام کھالیں اتار دیں۔ آخر میں لڑکی نے اسے کوڑوں سے مارا، دودھ سے نہلایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ صبح جب بادشاہ اور درباریوں نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہاں کوئی اژدھا نہ تھا بلکہ ایک نہایت خوبصورت شہزادہ موجود تھا اور لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بادشاہ دوڑ کر ملکہ کو بلانے گیا اور پھر محل میں بے مثال خوشیاں منائی گئیں۔ دوبارہ شادی ہوئی، پہلے سے کہیں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ۔ کئی دنوں تک جشن چلتا رہا۔ وہ چرواہے کی بیٹی سب کی محبوب بن گئی کیونکہ اس کی عقل، صبر اور بہادری نے اژدھا نما شہزادے کو اصل خوبصورت شہزادے میں بدل دیا تھا۔